اہل سنت کے قدیم دستور کے مطابق آغاز گفتگو سے پہلے خروج سے دل کے ساتھ بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش فرمائیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت، امام عشق و محبت، امام احمد رضا مجتہد بریلوی، اب ہم فاضل بریلوی بھی نہیں کہتے ہیں، محقق بھی نہیں کہتے ہیں، اب ہم ان کو مجتہد بریلوی کہتے ہیں۔ مجتہد بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروں شاہ، بس ایک شعر کروں گا، زیادہ نہیں بس۔ اور آج مجھے خوب بتانا ہے آپ کو، یہ گرم مسالہ آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے، لیکن آج دل چاہتا ہے آپ لوگوں کا جذبہ، آپ لوگوں کے چہرے پر جو ایمان اور یقین کا جو نور چھلک رہا ہے نا الحمدللہ، اس سے ایک قلبی خوشی پیدا ہو رہی ہے، اور دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شہر کو ہمیشہ مسلک اعلیٰ حضرت کا شہر بنا کے رکھے، اور اس شہر سے اب میں 24 نہیں کہتا ان لوگوں کو، کیونکہ میں احمدآباد میں جب ان کو 24 کہتا تھا نا تو میرے خلاف 60 یا 65 اپلیکیشن ان لوگوں نے پولیس میں کی تھی۔ دیکھو ہم یا غوث المدد کہتے ہیں تو بولتے ہیں شرک ہو گیا، کیا بولا ہو گیا؟ ان کو شرک بولنا بھی نہیں آتا، شرک بولتے ہیں، لیکن جب حملہ نہیں جاتا ہے نا تو یا پولیس المدد، یا پولیس المدد۔ تو وہاں میری قیام گاہ پہ ایک پولیس انسپیکٹر آئے، مسلمان تھے، سنی خیال کے تھے، کہا کہ حمدانی صاحب دیکھیے میں ہماری ڈیوٹی سے مجبور ہوں، آپ کے خلاف اتنی اپلیکیشن آئی ہے، میں آپ کی ہر تقریر سنتا ہوں، لیکن آپ کی ہر تقریر ڈنکے کی چوٹ پہ دلیل کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن آپ پلیز میں ایز اے سنی بھائی، نوٹ ایز اے پی ایس آئی، آپ کو ایک ہمبلی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر ہو سکے نا حضرت تو آپ ان کو آپ 24 مت کہو، کیونکہ یہ لوگ بولتے ہیں کہ ہم کو 24 کہتا ہے، ہمارے نام پاتا ہے، کیا پاتا ہے؟ میں نے بولا حضرت I will never tell him 24، میں اب ان کو 24 نہیں کہوں گا۔ تو شام کو وہ گئے پولیس اسٹیشن میں، صاحب گیا ہو گئے تھے، ہمارا حمدانی صاحب کے پاس گیا تھا، اور حمدانی صاحب نے پرومس کیا ہے اب آپ کو 24 نہیں بولا، تو مجھ پہ تاؤ دینے لگا، دیکھا زبان میں تالا مار دیا نا اپلیکیشن کا، میں نے بولا ٹھیک ہو بات۔ اس دن رات کو میں نے تقریر میں کہا کہ میں اب ان کو ایک نیا نام دے رہا ہوں، 2 درجن، وہی ہو گیا نا، اور میں نے کہا جس دن 2 درجن سے بھی اگتا جائے گا نا، تیسرا نام میں نے ایڈوانس میں تیار رکھا ہے 6 کم 30۔ اور ہم تو دیکھو بڑا، ہم تو کیا ہے اعلیٰ حضرت کے صدقے میں ایک اسپرنگ ہے، کیا ہے، ہم کو جتنا دبائیں گے نا اتنا ہمارا ٹینشن بڑھتا ہے۔ ہم کو کوئی بولتا ہے نہیں کہ رد نہیں کرنا، گولی مار دیں گے نہیں، تو ہم بولتے ہیں تو ہماری خوش قسمتی ہے۔ خیر، آج دل چاہتا ہے کہ آج آپ کے سامنے اعلیٰ حضرت کے ایک شعر کی تشریح کروں۔ تشریح کیا کروں گا، میں کہاں اعلیٰ حضرت کا کلام، لیکن تشریح کرنے کی کوشش کروں گا۔ علماء کرام کی خاص توجہ چاہوں گا۔ اعلیٰ حضرت کی ایک مشہور نعت ہے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، عشق میں ڈوبا ہوا شعر ہے۔ اب ان پہ بھی ان کو اعتراض ہے
نبی کو کعبے کا کعبہ کہہ دیا. بھلے نبی کو کعبے کا کعبہ کہہ دیا تو اس میں تیرے باپ کا کیا گیا؟ یہ تمہارے کو بتا. اور ہم ان کو کہتے ہیں کہ دیکھیے ہم سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں یہ ہمارے سرکار اعلیٰ حضرت کا کلام ہے, امام عشق و محبت کا کلام ہے. اور اعلیٰ حضرت کا یہ ایک شعر نہیں, پوری ہدایت کے بخشش اٹھا کر دیکھ لو, کوئی بھی شعر کو اٹھا کر دیکھو تو یا تو وہ شعر قرآن مجید کی کسی آیت کا ترجمہ یا تفسیر ہوگی یا کسی حدیث کا مفہوم ہوگا. اس شعر میں بھی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی ایک آیت اور کئی حدیثوں کا مفہوم بتایا. حالانکہ یہ شعر ایسا مستی میں ڈوبا ہوا ہے کہ آپ جب بھی سنتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں, لیکن اب آپ اس کی تشریح سن لیں گے نا تو آپ کے لطف میں اور اضافہ ہو جائے گا. شعر کیا ہے؟ حاجیو, دیکھو انداز دیکھو, حاجیو آؤ. مدینے میں آنے والے کو بلاتے ہیں حاجیو آؤ, شہنشاہ کا روزہ دیکھو. یہ کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. اب کعبے کا کعبہ سے مراد کیا ہے معلوم ہے؟ کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا قبلہ دیکھو. سمجھ گئے؟ یہاں کعبے کا کعبہ سے پہلا لفظ کا یہ صنعت تجلیس کامل کا شعر ہے. اس شعر کے دوسرے مصرے میں جو 2 مرتبہ کعبے کا لفظ آیا ہے, کعبے کا کعبہ دیکھو, تو پہلی مرتبہ جو کعبہ لفظ ہے اس سے مراد خانہ کعبہ ہے, اور دوسری مرتبہ جو کعبہ ہے اس سے مراد قبلہ. کیوں؟ آپ لوگ نماز پڑھتے ہو, بہت دھیما, بہت ہی کمزور جواب ہے. آپ کے یہاں وہ سید عبد القادر جیلانی بابا آتے ہیں, ان کے بھی یہاں بہت مریدین ہیں مجھے معلوم ہوا. میرے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں, میرے آقا نعمت بھی ہوتے ہیں. ہم اور اہل بیت اطہر کے وہ شہزادے ہونے کے ناطے ہم سب کے لیے واجب و تعظیم ہوتا ہے. لیکن ان سے آپ پوچھنا حضرت نماز کے لیے آپ کیا بولتے ہیں, تو بہت سخت ہیں. جی 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 بہت سخت ہیں نماز کے معاملے میں, وہ ذرا بھی رعایت نہیں کرتے. تو ان سے عقیدت ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ میں آپ لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ لوگ سید عبد القادر جیلانی بابا سے کے دامن سے منسلک ہو نا, تو ایک دم چپک کے رہنا. یہ مسلک کے اعلیٰ حضرت کے علم بردار ہے. اب ایسا کبھی کمزور جواب نہیں دینا. نماز پڑھتے ہیں اور عرس کرتے ہیں, کرتے ہیں نا عرس, ارے واہ بھائی عرس کرتا ہے, نیاز کرتا ہے, لیکن نماز کا جب معاملہ آتا ہے نا تو نہیں. نماز ہم لوگوں پہ فرض ہے. افسوس تو یہ اس بات کا ہے کہ جس پہ نماز فرض ہے وہ پڑھتا ہے, اور جس پہ نماز فرض نہیں وہ اتنی پڑھتا ہے نا کہ پیشانے کو بھینس کا چمڑا بنا دے. وہابیوں پہ نماز فرض نہیں ہے, نماز ایمان والے پہ فرض ہے. تو نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ. ہاں, اب پابندی سے سنی صحیح العقیدہ کے پیچھے نماز پڑھنا, کسی وہابیوں کے پیچھے کھڑا نہیں رہ جانا. اب نماز تو ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں جیسے ہاتھی جیسے, کوئی کسی کو لگتا ہے تو اپنے کو لگتا ہے کہ یار کیا بلاتی مارتا ہے کیا, اتنی اسپیڈ سے جاتا ہے نا کہ سدے میں جاتا ہے نا تو دھپ دھپ آواز آتا ہے. معلوم گیا جم میں کہاں آیا ہے, جم میں آ گیا ہے, مال میں آ گیا ہے, کہاں آ گیا ہے. ارے بھائی تو اللہ کے گھر میں آیا ہے تو ویسے آواز کرنا بھی منع ہے نا, تو نماز بھی ہے نا وہ ادب سے پڑھنے کے, دھوپ دھوپ ادا کرتے ہیں نا
اپنے کو لگتا ہے کہ بھائی راجدھانی ایکسپریس جا رہی ہے. تو نماز کے مسائل تو ہم لوگوں کو آتے نہیں ہیں، یہ سب مولانا لوگوں کا سبجیکٹ ہے، برابر ہے. یہ جانے نا مسائل سیکھو، نماز کے مسائل سیکھو، نماز کے شرائط کیا ہیں. تو میں علماء سے عرض کروں گا کہ نماز کے جو شرائط ہیں اس میں آپ نیت کیا کرتے ہو؟ نیت کرتا ہوں 4 رکعت فرض عشاء کی نماز، منہ میرا کعبے کی طرف پہنچ جانا. مولانا دوسرے بیٹے کو ایک مولانا بھی یہ نہیں بتائے گا کہ نیت میں منہ میرا کعبے کی طرف کہنا شرائط نماز میں سے نہیں ہے. آپ نے نور النجا پڑھی، ہدایہ پڑھی، کہیں نہیں لکھا استقبال کعبہ، کہیں نہیں لکھا استقبال قبلہ لکھا ہوا ہے. کیا؟ منہ میرا قبلے کی طرف. اور آج ہمارا قبلہ کعبہ ہے اور ہم نے کعبہ بول لیا تو قبلہ ادا ہو گیا. لیکن شرائط نماز میں استقبال کعبہ نہیں لکھا ہوا کوئی بھی کتاب. استقبال قبلہ لکھا ہوا ہے. تو آج ہمارا قبلہ کون ہے؟ کعبہ ہے. پہلے کیا تھا؟ بیت المقدس. اس کو جنرل پبلک بولتے ہیں بیت المقدس بولتے ہیں، وہ بھی صحیح ہے. حقیقت میں بیت المقدس نام ہے اس کا، لیکن عوام بولتے ہیں بیت المقدس. تو میں بھی عوامی سطح کا آدمی ہوں نا، تو میں بھی بیت المقدس پڑھا. پہلے منہ ہم کہاں پڑھتے تھے؟ بیت المقدس کی طرف. لیکن کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا کیوں شروع ہوا؟ کیا بات ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ سنو گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا. امام المفسرین حافظ الاحادیث علامہ جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب لکھی ہے خصائص کبریٰ. اب عربی میں مجھے مولانا جانتے. اس میں ایک حدیث حضور اقدس جان ایمان جان عالم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت ابو مطلب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس رات میں صبح کے وقت، صبح صادق کے وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اقدس ہوئی، اس رات میں خانہ کعبہ کا پوری رات طواف کرتا تھا. آپ فرماتے ہیں کہ پوری رات طواف کرتے کرتے میں تھک گیا. صبح صادق سے پہلے میں نے تھکن زیادہ محسوس کی تو میں نے سوچا کہ مطاف، میں نے کہ جہاں چل کر طواف کیا جاتا ہے، مطاف میں ایک جگہ بیٹھ جاؤں، تھوڑا ریسٹ لے لوں، تھوڑی استراحت حاصل کر لوں. تو میں مطاف میں ایک جگہ بیٹھ گیا، لیکن نظر تو میرے خانہ کعبہ پہ جلنے ہوئی. نظر کی ٹک ٹکی باندھے محبت بھری نظر سے میں خانہ کعبہ کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک میرے بدن میں لرزہ پڑ گیا، میرا رونگٹا کھڑا ہو گیا اور مارے ڈر کے میں کانپنے لگا. وجہ یہ ہوئی کہ میں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ تھوڑا اس کی دیوار ایک طرف جھک گئی. اب آپ کوئی بلڈنگ کے نیچے کھڑے ہو اور اس کی دیوار تھوڑی جھک جائے گی تو آپ وہاں کھڑے رہیں گے، چپل بھی نہیں پہنیں گے، بھاگیں گے. کیوں؟ کہ دیوار کا ایک طرف جھکنا یہ علامت ہے عمارت کے ٹوٹنے کی. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ پہلے تو میرے کو تھوڑا شک شبہ ہوا کہ کوئی وہم تو نہیں ہے.
پھر میں نے غور سے دیکھا تو اب تو دیوار پہلے سے زیادہ جھک گئی تھی، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ دیوار جھکتی جا رہی ہے، جھکتی جا رہی ہے۔ اب مجھے خوف لاحق ہوا کہ خدا نہ خواستہ اگر خانہ کعبہ ٹوٹ گیا تو اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب نازل ہوگا۔ لہذا میں نے فوراً دعا اٹھایا اور بارگاہ الہی میں گر گرا کے دعا کرنے لگا کہ اللہ واسطہ تجھے تیری شان رحمانی کا، واسطہ تیری شان رحیمی کا، اے اللہ اگر تو عذاب نازل فرمانا چاہتا ہے تو موقوف فرما دے۔ لیکن نظریں تو وہاں جھکی تھی، وہیں لگی ہوئی تھی۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ کعبہ جھکتا جا رہا ہے، جھکتا جا رہا ہے۔ اب مجھ سے دیکھا ہی نہیں جا رہا تھا کہ یہ ٹوٹا، وہ ٹوٹا، وہ ٹوٹا، اور میری گھبراہٹ بڑھتی جا رہی تھی کہ اچانک حاطف غیب نے آواز دی، سبحان اللہ، فولد المصطفى المختار الذي تهلك بيده الكفار سبحان اللہ، ويتطهر الكعبة من الأصنام ويأمر بعبادة رب الأنام۔ کیسے آواز آتی ہے، فولد المصطفى المختار، پیدا ہوا وہ مصطفیٰ جو مختار ہے، ادھیکار والا ہے، پاور والا ہے۔ بابڑا تو اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ نبی مجبور ہوتا ہے۔ سب حوالے بتاؤں گا ان کے، اور چیلنج سے بتاؤں گا۔ فولد المصطفى المختار، پیدا ہوا وہ مصطفیٰ جو مختار ہے، الذی تہلک بیدیہ الکفار، وہ مصطفیٰ پیدا ہوا کہ جن کے مبارک ہاتھوں سے کفار ہلاک ہو جائیں گے۔ وَيَتَطَهِرُ الْكَعْبَةَ مِنَ الْأَصْنَامِ، اور وہ مصطفیٰ پیدا ہوا جو اپنے مبارک ہاتھوں سے خانہ کعبہ کو بتوں کی گندگی سے پاک کرے گا۔ وَيَأْمُرُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ، اور پوری دنیا کو ایک اللہ کی عبادت کا حکم دے گا۔ بس یہ آواز کان میں آئی، کیا دیکھتا ہوں کہ خانہ کعبہ اوریجنل کنڈیشن پہ آ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بغور دیکھا تو خانہ کعبہ اس مکان کی طرف جھکا تھا جس مکان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو رہی تھی۔ ثابت ہوا کہ خانہ کعبہ سرکار کی تعظیم کے لیے جھکا۔ بس اتنا یاد رکھنا، پوری حدیث یاد نہیں رہے تو صرف اتنا یاد رکھو کہ خانہ کعبہ سرکار کی تعظیم کے لیے جھکا ہے، بس اتنا یاد۔ اب ایک بات اور یاد رکھو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ ہے کہ سرکار اپنی تعظیم کرنے والے کو کبھی نہیں بھولتے۔ جو بھی سرکار کی تعظیم کرتا ہے، تعظیم کے لیے کچھ خرچ کرتا ہے، اب ٹرائی کر لینا، کبھی 12ویں شریف کی نیاز بنا لینا، کبھی سرکار کی شان میں کوئی کتاب شائع کر دینا، تو جو خرچہ کیا ہوگا نا اس سے کتنا گنا آپ کو مل جاتا ہے، وہ آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا۔ تو سرکار ہر تعظیم کرنے والے کو بالخصوص نوازتے۔ تو سرکار کو معلوم تھا یہ وہی خانہ کعبہ ہے جو میری پیدائش کے وقت جھکا تھا، میری تعظیم بجا لایا تھا، اور یہ میری شان کریمی کے لائق نہیں کہ جو میری تعظیم بجا لائے اس کو میں نوازوں نہیں۔ تو سرکار نے چاہا کہ اس کو نوازنا چاہیے، کس کو؟
واہ واہ کیا بات دیکھو کعبے کا کعبہ اعلیٰ حضرت کیوں فرما رہے ہیں؟ سرکار نے یہ سوچا کہ میری ولادت کے وقت خانہ کعبہ میری تعظیم کے لیے جھکا تھا اور میں ہمیشہ اپنی تعظیم کرنے والے کو نوازتا ہوں، تو خانہ کعبہ کو بھی تو نوازنا چاہیے۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ تو کیا نوازنا چاہیے؟ سبحان اللہ سبحان تو سرکار یہ چاہتے ہیں کہ یہ میرے لیے ایک مرتبہ جھکا، اللہ واہ سبحان اللہ اب میں اس کو ایسا نواز دوں کہ قیامت تک کا مسلمان نماز تو خدا کی پڑھے، عبادت تو خدا کی کرے، لیکن جھکے اس کی طرف۔ اب نعرے بالکل آخر میں مارنا، کیونکہ نعرے لگائیں گے نہیں تو ایک تو تسلسل بھی کٹ جائے گا اور وقت بھی اتنا صرف ہوگا، ضائع نہیں ہوگا، صرف ہوگا، خرچ ہوگا۔ تو سرکار نے سوچا کہ کاش بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ قبلہ ہو جائے تو خانہ کعبہ پہ میرا کرم ہو جائے، خانہ کعبہ میری جو تعظیم بجا لایا ہے اس کا بدلہ بھی چکا دو، لیکن ٹرانسفر آف دی قبلہ وہ ڈیپینڈ آن دا وے، قبلے کا بدلنا، تبدیل قبلہ، تحویل قبلہ، یہ منحصر تھا وحی الہی پر۔ کس پر؟ بے شک اب آپ میں سے حافظ کون ہے؟ بلو ہے نا؟ ہے نا؟ دیکھیے ہم جو بات کریں گے دلیل کے ساتھ، اور ہم جب ان کی کتابیں دکھاتے ہیں نا اور پڑھتے ہیں نا کہ دیکھو یہ نبی کے شان میں گستاخی کی ہے، تو بات پبلک بولتی ہے کہ شرم نہیں آتی نبی کے شان میں ایسی کوئی، تو کیا بولتے ہیں ہم نے گستاخی نہیں کی، کتاب میں لکھا ہوا کہا تھا، لکھا ہوا کچھ تھا نا ہمدانی پڑھتا کچھ تھا۔ ارے واہ، تو جیسا ہے ایسا سب کو سمجھ رہا ہے کیا؟ اس لیے ہم قرآن کی آیت بھی ہوتی ہے نا تو وہ حافظ کرام سے پڑھواتے ہیں۔ تو کیا بولتے ہیں، احمد آباد میں ہم نے ایک جگہ یدل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا آیت پڑھی کہ یہی قرآن ہے جس سے لوگ گمراہ بھی ہوں گے، ہدایت بھی پائیں۔ تو وہاں بھی ننگا ہو جائے، لو قرآن سے کبھی کوئی گمراہ ہوتا ہے۔ اس لیے پھر دوسرے دن ہم سورہ بقرہ کی وہ آیت دکھائی ان کو، دیکھو لکھا ہوا ہے کہ نہیں۔ میں نے بولا تم کو جلن اس لیے ہوئی نہیں کہ یہ آیت تمہارے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ تم لوگ قرآن کو اپنی عقل سے پڑھو گے، نبی کی محبت کے بغیر پڑھو گے، نبی کی توہین کی نیت سے پڑھو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس لیے تم گمراہ ہوئے ہو نا، اس لیے تو جلن ہوتی ہے تم کو۔ یہ علماء اس وقت تشریف فرما ہیں، گواہ ہیں، اور میں نے حدیث کی کئی کتابیں چھان ماری، لیکن ایک حدیث ایسی نہ ملی کہ سرکار نے کبھی دعا کی ہو اے اللہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دے۔ جی جی بہت زبردست جی صحیح ایک حدیث آپ کو نہیں ملے گی، حدیث کی 100 200 1000 کتاب آپ چھان لو، ایک حدیث آپ کو ایسی نہیں ملے گی کہ سرکار نے دعا کی ہو اے اللہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنا، بلکہ حدیثوں میں آتا ہے سرکار نے دل میں چاہا، اور سرکار کو یقین تھا کہ میں جو چاہتا ہوں وہ میرا رب ضرور پورا فرماتا ہے، لیکن اس کے لیے وقت مقرر ہوتا ہے۔ تو سرکار انتظار کرتے تھے وحی کا کہ وحی نازل ہوگی کہ محبوب تم جو چاہتے ہو وہی قبلے کی طرف ہم تم کو پھرا دیتے ہیں، لیکن وحی نہیں آتی تھی۔
تو وہی کے انتظار میں سرکار بار بار آسمان کی طرف اپنا چہرہ اٹھا کر دیکھا کرتے تھے اور وہی کا انتظار کرتے تھے. ماشاءاللہ. قربان جائیے قرآن مجید کے اس انداز بیان پر. اے بابرا، تو زندگی پر نماز پڑھ کر تیری پیشانے کو پھاڑ ڈال، تیرے سجدے کی کوئی نوٹس نہیں لے گا. اور دعویٰ کرتا ہے ہم نبی جیسے. نبی تو وہ ہے کہ اگر نبی وہی کے انتظار میں آسمان کی طرف دیکھ لے تو نبی کی یہ ادا رب کو اتنی پسند آتی ہے کہ جس کا ذکر خود اللہ تعالیٰ قرآن میں پایا. آئیے ادھر دوسرا پارہ پہلا رکوع. قد نرا تقلب وجہک. ان کے ہاتھ میں ایکسٹرا مائک ہے کہ نہیں ہے؟ کہاں گئے ایکسٹرا مائک؟ یہی ہے نا. پہلا رکوع. قد نرا تقلب وجہک فی السماء. آپ نہیں پڑھو تو میں پڑھتا ہوں، آپ صرف تائید کر دو آیت ہے کہ نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد نرا تقلب وجہک فی السماء. بس اتنی ہے آیت. ترجمہ یہ ہوا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے محبوب ہم نے ملاحظہ فرمایا آپ کا بار بار آسمان کی طرف منہ اٹھا کر دیکھنا. رب کو معلوم محبوب کیوں دیکھ رہا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. رب کو معلوم ہے کہ میرا محبوب کھانے کعبہ کو قبلہ بنانے کے لیے وہی کا انتظار کر رہا ہے. اور میرا محبوب کیوں کھانے کعبہ کو قبلہ بنا رہا ہے وہ بھی رب کو معلوم. کیوں کہ یہ کھانے کعبہ میرے محبوب کی پیدائش کے وقت ایک مرتبہ جھکا تھا. اب میرا محبوب اس پہ یہ کرم فرمانا چاہتا ہے کہ قیامت تک کا میرا بندہ نماز میری کرے، عبادت میری کرے، سجدہ مجھے کرے، لیکن جھکے کعبے کی طرف. کیوں کہ کعبہ ایک مرتبہ میرے محبوب کی. اب آپ نے تو واقعہ بارہا سنا ہوگا کہ مدینہ طیبہ میں جو لوگ حج کر کے آئے ہیں انہوں نے وہ مسجد بنی سلیم نام ہے. کیا نام ہے؟ بنی سلیم. عام طور سے اس کو دو قبلوں والی مسجد کہتے ہیں. مسجد ذو القبلتین کہتے ہیں اور دیسی لینگویج میں اس کو دو قبلے والی مسجد بولتے ہیں. آپ نے زیارت کی ہوگی. ظہر کے وقت سرکار بیت المقدس کی طرف اپنا چہرہ انور کرتے ہوئے نماز ادا فرما رہے تھے کہ آیت نازل ہوتی ہے وَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. پہلے تو آیت نازل ہوئی کہ ہم نے ملاحظہ فرمایا آپ کو، یعنی آپ کا بار بار آسمان کی طرف منہ اٹھا کر دیکھنا ہم نے ملاحظہ فرمایا. اب نے ملاحظہ فرمایا کا لفظ فرمایا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ خانے کعبہ کو قبلہ بنانے کی تمہاری دعا ہم نے قبول کی. دیکھو الفاظ قرآن کا ایک ایک لفظ سوچو. اللہ یہ نہیں فرمایا تھا اے محبوب تمہاری دعا قبول کرتے ہوئے ہم نے کھانے کعبہ کو، لیکن تمہارا چاہا ہوا. اسی کو تو محبوب اور محب کہتے ہیں. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا.
رب محبوب کو تسلی دے رہا ہے وَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے محبوب ہم ضرور دیکھو اس میں لام تاکید بھی ہے، نون تاکید بھی جی زبردست ہے بے شک ہے۔ جی یہ دیکھو انداز بیان دیکھو قرآن مجید کا، کیا بات ہے ترجمہ یہ ہوگا کہ اے محبوب ہم ضرور تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو تم چاہتے ہو۔ بڑو ایک مرتبہ یہ آیت کا ترجمہ پھر سنو، اے محبوب ہم ضرور تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو تم اور ایک حدیث سے قدسی سنو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاکا، اے محبوب پوری دنیا پورا عالم میری خوشنودی چاہتا ہے اے محبوب، لیکن میں تمہاری رضا چاہتا ہوں۔ اسی کو امام عشق و محبت سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ بس یہ آیت نازل ہوتی ہے، وعدہ کیا جا رہا ہے اور تاکید کے ساتھ لام تاکید اور نون تاکید سبحان اللہ سبحان پکا وعدہ کیا جا رہا ہے کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، دو مرتبہ حرف تاکید آیا، اے محبوب ضرور ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو تم چاہتے ہو۔ اور فوراً حالت نماز میں آیت نازل ہوتی ہے وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے محبوب اسی وقت اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف پھرا لو۔ اور سرکار 2 رکعت بیت المقدس کی طرف ظہر کی ادا فرما چکے تھے، آخری 2 رکعت میں سرکار نے انحراف فرمایا، یعنی کہ سرکار گم گئے اور آخری 2 رکعت خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ دیکھو یہ ہم نے آپ کے سامنے تفسیر ترجمے کے ساتھ قرآن کا واقعہ بیان کیا، اس میں کسی کو شک ہے بھائی؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے محبوب ہم ضرور تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو تم ثابت ہوا کہ خانہ کعبہ سرکار کے چاہنے سے قبلہ ہوا۔ یہ کون کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے۔ فائنل۔ اب ایک بات کا میرے کو آپ کو جواب دینے کا ہے، آپ لوگ کبھی کورٹ میں گئے ہو؟ کورٹ میں وہاں کیا ہوتا ہے، دائش پہ تو ایک کھلونا بیٹھا ہوا ایسا لگتا ہے، ٹائی بیان کر جسے بیٹھا ہوتا ہے، اور کالے کوٹ والے 50 ایڈوکیٹ ادھر ادھر گھومتے ہیں، اور سینکڑوں کے تعداد میں ملزم اور ملزم ملے ہیں، فریادی اور اپرادھی ادھر ادھر گھومتے ہوتے ہیں۔ لیکن آج یہ اسلامی عدالت ہے، کیا ہے؟ یہاں ایک ہی فریادی ہے ہمدانی، اور جج کتنے ہیں معلوم ہے؟ سینکڑوں۔ تم کو کسی نے جج نہیں بنایا ہوگا،
ہم آپ سے آج ایک ججمنٹ لینا چاہتے ہیں. ججمنٹ دو گے؟ اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کر ججمنٹ دو گے؟ تو جب ججمنٹ آپ کو دینا ہے تو آپ کو ایلرٹ ہونا پڑے گا کہ کیس کی برابر سنوائی ہو. اگر مرڈر کیس چل رہا ہے اور میجسٹریٹ یوں سویا ہوئے تو وہ کیا ججمنٹ دے گا؟ اب ہماری کیا عادت ہے معلوم ہے؟ ہمارے یہاں عام طور سے نعراؤں کی عادت بہت ہے. ابھی ہمارے حضرت کو کھڑا کر دو، مولانا صاحب آپ علم غیب پہ بولو، تو یہ آئے تھے اور حدیثوں کا امبار لگا دیں گے. تو تھوڑی دیر تو کیا ہے اپنے سنی بھائی نعرہ تکبیر لگائے گا. پھر تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ وہ حدیث سے سن کر اب اس کا کنٹالا آتا ہے، اگتا جاتا ہے. دیسی بھاشا میں بولتے ہیں، بمبئی کی بھاشا میں کنٹالا آتا ہے. تو کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ شٹر بند، دکان کھلی. اور تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بازو والے پہ گرتا ہے تو بولتا ہے اس کے بیٹھ پر کہیں بیٹھنا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ نعرہ تکبیر اللہ. ارے بھائی تو کہاں پہ نعرہ مارتا ہے؟ اس لیے اب آپ کو بالکل الرٹ ہو کے مقدمے کی سنوائی کرنی ہے. پہلا پوائنٹ یہ آیا کہ قرآن سے ثابت ہے کہ خانہ کعبہ سرکار کے جانے سے قبلہ. اب 2 درجن اے مولانا تقیت الایمان دو. دیکھو میرے ہاتھ میں کتاب ہے، اب کچھ مت بولو، جب تک میں نہ کہوں کچھ مت، ایک لفظ مت بولو، نعرہ بھی مت مارو. کتاب کا نام ہے، آپ کو پڑھنے میں آتا ہے؟ حضرت ہے، مولانا ہے، حضرت ہے. اس کا مصنف ہے مولوی اسماعیل دہلوی. اسماعیل دہلوی کو وہابی بھی اپنا امام بولتا ہے، اہل حدیث بھی اپنا امام بولتا ہے. وہابیہ بیگم کہتی ہے میرا ہے، سلفیہ بیگم کہتی ہے میرا ہے. ہم کہتے ہیں جاؤ تم دونوں کا، ہم کو کیا فرق پڑتا ہے؟ مولانا صاحب آپ کھڑے ہو جاؤ. دیکھو سایہ کیا اس کو دارالسلفیہ بمبئی نے، پیج نمبر 95 یہاں پر اتنے ظاہر. مولانا مائک لو ہاتھ میں، آپ جلدی مت کرو. بولنے میں اسپیڈ کم، آواز بڑا، دھیمی گتی کے سماچار کا ہے کہ یعنی جو اللہ کی شان ہے اس میں کسی مخلوق کو دخل نہیں. اس میں اللہ کے ساتھ کسی مخلوق کو نہ ملائے، خواہ وہ کتنا ہی بڑا ہو اور کتنا ہی مکرم. مثلا یوں نہ بولے کہ اللہ اور رسول چاہے گا تو فلاں کام ہو جائے گا، کیونکہ جہان کا سارا کاروبار اللہ ہی کے چاہنے سے ہوتا ہے، رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. آیا؟ اب ان کا وہابیوں کا کوک شاستر نکالو، تب پھر یہ بیشتی جو نکالو. اس کا پیج نمبر 35 نکالو. اس کا ہیڈنگ دکھاؤ، پہلے تقیت الایمان یہ دکھاؤ. بیشتی جو یہ ہر وہابی کے گھر میں ہوتی ہے نا، یوں لے کے گھومتے ہیں بیشتی جو. مولانا تھانوی کا عظیم شاخہ ہے، اس میں کیا کیا ہے آپ دیکھو گے نا تو ہنس ہنس کے لوگ دیکھو. بیشتی جو ہے مولوی اشرف علی تھانوی کی لکھی ہوئی کتاب ہے
اس میں ایک باب بنایا ہے کفر اور شرک کی باتوں کا بیان. یہ دکھاؤ, کتاب کو گھما کے دکھاؤ. اور اگر آپ میں سے کوئی صاحب یہاں آ کر دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھ سکتے ہو. بے شک بے شک. ہے کوئی اردو جاننے والا؟ بیٹا تیرے کو اردو آتا ہے؟ اے بیٹا اردو پڑھ لیتا ہے؟ کھڑا ہو جا, آ جا ادھر. کہاں کا رہنے والا ہے؟ یہی کہا نا. ہے بھائی, یہ آدمی پہ بھروسہ ہے کہ جو لکھا ہوگا وہی پڑھے گا؟ یہ میرا آدمی نہیں ہے بھائی. میں نے اس کو کہا 200 500 1000 روپئے نہیں دیے, اور میں نے اس کو سکھایا بھی نہیں ہے کہ تیرے ہاتھ میں کتاب آوے تو یوں پڑھنا. ہاں, آ جا بیٹا, آ جا. دیکھو ہیڈنگ ہے کفر اور شرک کی باتوں کا بیان ہے. اس میں لکھا ہے یوں کہنا کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہے گا تو فلانا کام ہو جائے گا. لکھا ہے, یعنی اس کا کہنا یہ ہے کہ اللہ اور رسول چاہے گا ایسا کہو گے تو یا تم کافر ہو گئے یا مشرک ہو گئے, یا تو تم سے کفر ہو گیا یا تو شرک ہو گیا. فائنل بات. بس چل. ابھی آپ کو میں نے کیا بنایا تھا؟ جج بنایا تھا نا. ہماری دلیلیں سن لی. اب ججمنٹ کا ٹائم آیا ہے. اللہ کو شہید و بشیر, اس کے پیارے محبوب کو حاضر و ناظر سمجھ کر فیصلہ کرو. کہاں گئے وہ تقویۃ الایمان؟ کہاں گئے؟ میرے ایک ہاتھ میں اللہ کا مقدس کلام ہے, اور اللہ کا مقدس کلام یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ خانہ کعبہ نبی کے چاہنے سے قبلہ بنا. اور میرے ہاتھ میں وہابیوں کے 2 گرو گھنٹال کی کتابیں ہیں. اس کتاب میں لکھا ہوا ہے رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. تو بولو اللہ کی بات مانو گے یا وہابی کی؟ میرے ہاتھ میں اللہ کا مقدس کلام قرآن مجید ہے. قرآن نے یہ عقیدہ دیا کہ اللہ کا محبوب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مرتبہ ہے کہ رسول جو چاہتا ہے وہ اللہ پورا کرتا ہے. اور اسی مرتبہ عظمیٰ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رسول کے چاہنے سے خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا. اور قرآن نے عقیدہ دیا کہ رسول کا چاہا ہوا پورا ہوتا ہے. وہابی یہ عقیدہ دے رہا ہے کہ رسول ہمارے جیسا معجور مجبور انسان ہے, رسول کے جانے سے کچھ نہیں ہوتا. اور اگر تم نے یہ عقیدہ رکھا کہ رسول کے جانے سے فلاں کام ہو جائے گا تو تم اسلام سے نکل گئے. لیکن قرآن یہ عقیدہ دے رہا ہے کہ تم نے اگر یہ عقیدہ رکھا کہ رسول کا چاہا ہوا پورا ہوتا ہے تو تمہارا یہ عقیدہ عین قرآن کے عقیدے کے مطابق ہے. مانا؟ اب ججمنٹ کرو کہ جس کا عقیدہ قرآن کے خلاف ہو وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ جب وہ مسلمان نہیں تو کیا ہوا؟ بولو زور سے. کون کہتا ہے؟ آپ لوگ. میں نہیں کہتا. اور جو قرآن کے عقیدے کی مخالفت کی وجہ سے کافر ہو گیا اس کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے؟ نہیں. اس کے ساتھ اپنی بہن بیٹی کا نکاح ہو سکتا ہے؟ اس کی لڑکی سے ہم شادی کر سکتے ہیں؟ اس
کو ہم نیاز میں بلا سکتے ہیں؟ تو بولو آج کے بعد کسی وہابی کے پیچھے نماز پڑھو گے؟ کسی وہابی سے رشتہ داری کرو گے؟ سبحان اللہ بات یہاں ختم نہیں ہوئی، اب تو اسٹارٹ ہو رہی ہے۔ وہ الفادۃ الیومیہ دو، موٹی والی ربڑ اتار دو۔ بھائی اب تیرے کو بار بار تکلیف دوں گا نا تو اٹھ بیٹھک کرتے کرتے تیرا کھانا ہضم ہو جائے گا، بھوک لگ جائے گی۔ اب کون یہاں سے کوئی آدمی آتا ہے؟ ایک آدمی آؤ جو اردو پڑھتا ہے، بیٹھ جاؤ، آ جاؤ۔ دیکھو یہ آپ کو بتا دوں، یہ کوئی تقریر کا پروگرام نہیں ہے، یہ اسلامی عدالت ہے۔ کیا ہے؟ اس میں آپ کو الگ الگ قسم کے ایڈوکیٹس ملتے ہیں۔ دیکھو یہ ہمارے وکیل صاحب ہیں۔ دیکھو آپ کا کیا نام ہے حضرت؟ محمد ابراہیم۔ یہ محمد ابراہیم صاحب یہاں کے رہنے والے ہو؟ ان کو آپ سب جانتے ہو؟ جی ہاں، پتھر والے جانتے ہیں نا، معتبر لوگ تو جانتے ہیں نا، ان پہ بھروسہ ہے کہ یہ لوگ جو لکھا ہوگا وہی پڑھے گا، گپ نہیں مارے گا۔ میں نے کچھ 5-10 ہزار ان کو نہیں دیے کہ جو میں آپ کو کان میں سکھا دو وہی بولنا۔ ٹھیک ہے چلو۔ الافادات الیومیہ ہے، من الافادات القومیہ ہے، لکھنے والا ہے مولوی اشرف علی تھانوی، شائع کرنے والے ہیں مکتبہ دانش دیوبند ہے، ادارہ فکر اسلامی دیوبند۔ نہ وہ یہ بھی یہی کتاب ہے، وہ جلد نمبر 2 تھی، لاؤ تو یہ جلد نمبر 2 تھی، دل نمبر 2، اب یہ جلد نمبر 3 ہے۔ یہی کتاب ہے الافادات الیومیہ، اس کا صفحہ نمبر پڑھو، کیا لکھا ہوا ہے اوپر؟ یہ بیچ میں 435 ہے، ہاں 439 439 لاؤ، جو پاکستان سے چھپی ہے۔ یہی کتاب ہے الافادات الیومیہ، جی سر، پاکستان سے چھپی ہے۔ صفحہ نمبر اس کا 168 ہے۔ 160 چشمہ کہاں گئے میرے؟ اب حضرت آپ کو کچھ نہیں کرنے کا، یہ عبارت میں پڑھتا ہوں، یہ عبارت آپ اس میں دیکھو، میں جو پڑھتا ہوں وہی اس میں ہے کہ نہیں، اگر ایک نقطے کی غلطی آئی نا تو ٹوک دینا۔ چلو، ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا، کون کہتا ہے؟ اشرف علی، وہی اشرف علی تھانوی جو لکھ گیا ہے کہ اللہ رسول کا چاہا، اللہ اور رسول چاہے گا تو فلاں کام ہو جائے گا، یہ کہنے سے آپ کافر اور مشرک ہو جاؤ گے۔ کیوں کہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ ان کا عقیدہ ہے وہابیوں کا۔
اب وہی اشرف علی تھانوی اپنے پیر کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے وہ بھی سنو. ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ اولاد کے ثمرات جو بھگتتے ہیں وہی جانتے ہیں. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک مرتبہ مجھ سے فرمایا کہ تمہاری خالہ تمہارے لیے اولاد کی دعا کرنے کا کہتی تھی. میں نے اس کو کہہ دیا کہاں دعا کروں گا، لیکن میں تمہاری اس حالت کو پسند کرتا ہوں جو میری ہے. پتہ کرتا ہوں جیسا کہ میں خود ہی ہوں. جیسا کہ میں خود ہوں، برابر ہے. سامان سب کچھ ہوئے مگر چاہا ہوا بڑے میاں ہی کا ہوا. اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ ایک خاص معاملہ ہے، وہ کہاں ٹل سکتا ہے. اب سنو، اشرف علی تھانوی نے 2 شادی کی. کتنی شادی کی؟ میرڈ لائف کی 2 اننگ کھیلا. کتنی؟ اشرف علی تھانوی. ایسا لیکن دونوں میں 0 میں آؤ. 0 میں بیک ٹو پیولین. بانج کا بانج رہا. کیا رہا؟ بانج کا بانج رہا. تو اشرف علی تھانوی کی جو خالہ تھی نا، اس کا بیچاری کا پیٹ جلتا تھا کہ ہائے ہائے میرا بھانجا 2 اننگ کھیلا اور دونوں میں 0 میں آؤٹ ہو کے آ گیا. تو وہ بھی حاجی صاحب شکرار مراد ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، جو اشرف علی تھانوی، رشید احمد گنگوئی، قاسم نانوتوی ان سب کا پیر تھا. تو تھانوی کی خالہ نے ایک مرتبہ حاجی امداد اللہ کو دعوت دی اور حاجی امداد اللہ سے کہا کہ حضرت اشرف علی کے لیے دعا کر دو، بیچارہ باج کا باج ہے، اس کی گود بھر جاوے، دعا کر دو. تو حاجی صاحب نے کہا ہاں اماں آپ فکر مت کیجئے، میں دعا کروں گا. پھر وہاں سے دعوت کھا کے آئے اور اشرف علی کو بلایا اور کہا کہ تیری خالہ ہے نا، وہ تیرے لیے اولاد کرنے کی دعا کرنے کا مجھ کو کہتی تھی. میں نے تو اس کو کہہ دیا ہے کہ دعا کروں گا لیکن دعا نہیں کروں گا. کیوں؟ حاجی صاحب بھی 0 میں آؤٹ تھے. کیوں نہیں کروں گا؟ اس لیے کہ میں تمہارے لیے وہی حالت پسند کرتا ہوں جیسا کہ میں ہوں. تو بولے میری بھی ایک بھی رنگ نہیں بنے تو تیری بھی نہ بنے. بات ختم. اب دیکھو عقیدہ لکھتا ہے، دیکھو عبارت تو میں پڑھتا ہوں، مجھے یاد ہے. سامان تو سب کچھ ہوئے. تھانوی کلفی چبانے کے لیے اپنی بیوی کو لے کر دلی، کانپور، لکھنؤ، بمبئی ہر جگہ مارا گھما، ڈاکٹروں کے پاس، حکیموں کے پاس، لیکن کلفی جمید نہیں بیچارے. تو دیکھو کیا لکھتا ہے، دیکھو اب انصاف کرو. وہاں کہتا ہے رسول کے جانے سے کچھ نہیں ہوتا، اور یہاں لکھتا ہے کہ سامان تو بہت کچھ ہوئے لیکن چاہا ہوا بڑے میاں ہی کا ہوا. ہی کا ہے لفظ دیکھو. یعنی میرا پیر نہیں جانتا تھا کہ میرے یہاں اولاد ہو تو نہیں ہوئی. کیوں؟ میرا پیر جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ ایک خاص معاملہ ہے، وہ کہاں ٹل سکتا ہے. دیکھو یہ کوئی مسلمان بول سکتا ہے؟ ہم تو اس مردود کو کہتے ہیں کہ تو میری بیوی کو لے کر وہ پارسل کو لے کر تو کہاں گھما. ایک مرتبہ میرے غریب نواز کے یہاں تو چلا جانا تھا. ایسا تکلیف معاف کرنا. ٹھیک ہے. غریب نواز کا ایک واقعہ سناؤ. بھائی یہاں کوئی ٹائم کی لمٹ نہیں ہے نا. آپ لوگ بیٹھو گے نا جب تک میں بولوں. سلطان الہند
سلطان اولیاء ہند سرکار خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں مغل بادشاہ حضرت اورنگزیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارہا حاضری دیا کرتے تھے، اور سلطان اورنگزیب کی حاضری کا معمول یہ ہوتا تھا کہ سلطان اورنگزیب ایک پورا قافلہ لے کر غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ وزیر ساتھ میں ہوتا تھا، خزانچی ساتھ میں ہوتا تھا، ڈھیر سارا خزانہ ساتھ میں ہوتا تھا لوٹانے کے لیے، جلاد بھی ساتھ میں ہوتا تھا۔ اور سلطان اورنگزیب کا قانون تھا کہ جب آپ غریب نواز کے مزار شریف کے اندر میں جاتے تھے نا، اس وقت کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہوتی، اکیلے جاتے تھے۔ وہ اکیلے اندر گئے، دروازے بند ہو گئے، کنجی بند۔ پھر ایک ظاہری بادشاہ اور ایک روحانی بادشاہ، یہ دونوں بادشاہ کو جو باتیں کرتی ہوتی تھی وہ دونوں جانے اور اللہ رسول جانے۔ گھنٹوں آپ اندر میں اکیلے بند رہتے تھے، پھر باہر آتے تھے۔ پھر جو منت ہوتی تھی، خزانہ لٹانے کا ہوتا تھا وہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، سنو، کہ غریب نواز حسب معمول غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے دائیں پاؤں اندر رکھتے ہیں، کان میں آواز آتی ہے، اے غریب نواز اب تو سن لے۔ یہ واقعہ ملفوظات میں حالات اے خواجہ 12 سال ہو گئے آنکھیں مانگتا ہوں، آنکھیں نہیں دیتا ہے، غریب نواز اب تو سن لے۔ سلطان اورنگزیب نے اپنا قدم واپس لیا۔ ایک اندھا پکار رہا تھا، اس اندھے کے پاس پہنچے، کہا کہ بابا کیا بات ہے؟ تو کہتا ہے کیا بتاؤں، 12 سال ہو گئے غریب نواز میری پکار نہیں سنتا، 12 سال جا کے مانگتا ہوں غریب نواز سنتا نہیں ہے۔ اچھا غریب نواز نہیں سنتا؟ آپ نے فرمایا مجھے پہچانا؟ تو بولے کیسے پہچانوں گا، آنکھیں ہوتی تو پہچاننا نہیں۔ اچھا نہیں پہچانا تو میں میرا تعارف خود کرا دیتا ہوں، میں محمد محی الدین سلطان اورنگزیب۔ آپ کھا تو 12 سال سے آنکھیں مانگ رہا ہے، ایک منٹ ہے، وزیر صاحب ادھر آؤ، جلاد ادھر آؤ، دونوں کو بولا، کہا کہ دیکھو یہ آدمی 12 سال سے آنکھیں مانگ رہا ہے، غریب نواز اس کو آنکھیں نہیں دے رہا، میں ابھی مزار شریف میں جاؤں گا، جتنی دیر ٹھہرنا ہوگا ٹھہروں گا، جب میں باہر نکلوں تب یہ آدمی رو دھو کے آنکھیں نہ لے لے غریب نواز سے، تو اب میرے دوسرے حکم کا انتظار مت کرنا کہ گردن اڑا دینا۔ اتنا کہا اور آپ مدد، وہ اندھے کی تو حالت خراب، آنکھیں کو رو رہے تھے اور جان کا لالا بھر گیا، سر پٹک پٹک کر غریب نواز کو پکارا گئے، غریب نواز ہم تو بچا لے، آنکھ بھی دے 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 بچا بھی لے۔ خدا کی قسم انکھیارا ہو گیا۔ سلطان غریب نواز باہر نکلے تو دیکھا تو آنکھ والا تھا، بولے غریب نواز، ہاں غریب نواز نے سن لی، بولے کتنے سال سے آنکھیں مانگ رہا تھا؟ تو بولے 12 سال۔ جلاد کو مارا، بولا اس کو 12 ہنٹر مارو۔ اس ظالم نے 12 سال تک غریب نواز کا لنگر کھایا، حرام خراب کیا، اور غریب نواز کا نام بھی بدنام کیا۔ حقیقت میں اس کی طلب میں صدق نہیں تھا، سچائی نہیں تھی، طلب صادق نہیں تھی۔ دیکھو اب طلب صادق آئی، موت کا لالے پڑ گئے نا، جان کے لالے پڑ گئے نا، تو سچے دل سے مانگا۔ غریب نواز سچے دل سے مانگی ہوئی دعا ضرور سنتے ہیں۔ اور ایک کتاب ہے احسن الوعاء لآداب الدعا،
اس میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا کے قبول ہونے کے جو مقام ہیں اس میں سے ایک مقام غریب نواز کا آستانہ بھی ہے. ختم ہو گئی بات. اگر یہ مردود وہاں چلا جاتا نا تو غریب نواز ہو سکتا ہے اس کو اولاد بھی دے دیتے ہیں ایمان بھی دے دیتے ہیں. اب ایک بات سنو. کل اور پرسوں 2 دن تک مالیگاؤں میں اجتماع تھا, ہے نا. یہ نے کیا بولا, ہم نماز کی تعلیم دیتے ہیں, نماز کی تعلیم دیتے ہیں, نماز کی تعلیم دیتے ہیں. حقیقت میں نماز ایک دکھاوا ہے. دنیا کا ہر فرقہ گھنٹے سے گھنٹہ عقیدہ رکھنے والا فرقہ بھی نماز کا انکار نہیں کرے گا. اجر وہ فائلیں کہاں پر ہیں؟ ابھی 1-2 فائلیں اور ہوں گے. اجر ہم تو سب ثبوت لے کے چلتے ہیں. جی بے شک. دیکھو حضرت ایک حدیث ہے, اور یہ حضرت اس کی میں 2-4 کاپی لایا ہوں. ایک کاپی میں آپ کو دے دیتا ہوں. سرکار فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ مسجدیں نمازیوں سے بھر جائیں گے. کسے بھر جائیں گے؟ لیکن ان میں سے ایک بھی مسلمان نہیں ہوگا. دیکھو یہ کتاب, یہ حدیث حضرت طبرانی نے معجم کبیر میں بھی لکھی ہے, مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے, مستدرک الصحیحین میں بھی ہے, اور الفردوس معصومی جن کتابوں میں یہ حدیث ہے. حدیث کا ترجمہ ہے, اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر, اتنے مضبوط راوی ہے. وہ روایت کرتے ہیں کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ وہ مساجد میں ہوں گے اور نماز ادا کریں گے, لیکن ان میں سے مومن کوئی نہیں ہوگا. دیکھو یہ سرکار نے 1400 سال پہلے آگاہی دے دی. یہ نماز ان کا ایک بہانہ ہے. مولانا کو بھی دے دینا, کو بھی ضرورت کرا کے آپ کا جس کو بھی جائے نا تقسیم کر دیں. اب ایک بات سنو, دیکھو یہ تبلیغ جماعت کا سنویدھان ہے. کیا ہے؟ مولانا الیاس کی دینی دعوت اور ملفوظات نکالو. یہ یہاں پڑا ہوا ہے حضرت, یہاں پڑا ہے. یہ ملفوظات مولانا محمد الیاس, وہ لکھتا ہے اردو پڑھ لو گے؟ آ جانا بیٹا, آ جانا. سمپل اردو ہے, عربی نہیں ہے بھائی, عالم ہے. آ جانا, آپ آ جاؤ. چلو آ گئے, تو آ گیا. چلو کتاب کا نام ملفوظات دوسرا مائک تھا, کہاں گیا؟ یہاں تھا. چلتا ہے. کتاب کا نام ملفوظات حضرت مولانا محمد الیاس کاندھلی. کاندھلی. صاحب کرنے والے مکتب صوت القرآن دیوبند. صفحہ نمبر, یہ پیج نمبر دیکھو, یہ
صفحہ نمبر 40. 47 ہے. 40 برابر. اور یہ محفوظ نمبر چپر 56. اور اس کو پڑھو. ایک بار فرمایا حضرت مائک منہ کے قریب رکھ. ایک بار فرمایا حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بڑا کام کیا ہے. بس میرا دل یہ چاہتا ہے کہ تعلیم تو ان کی ہو اور طریقہ تبلیغ میرا ہو کہ اس طرح ان کی تعلیم عام ہو جائے. دیکھو تبلیغ جماعت کا مین مقصد اشرف علی تھانوی کی تعلیم کو عام کرنا ہے. نماز کے بہانے لے جائیں گے پھر روز مولانا تھانوی بہت بڑے حکیم الامت. ارے جاہل تھا. کیا تھا؟ اچھا ایک جگہ تقریب میں غالب لکھنؤ میں نے اشرف علی تھانوی کو جاہل کہہ دیا. تو چٹھی آئی کہ آپ نے اتنے بڑے عالم کو جاہل کہہ دیا, آپ رجوع کیجیے. تو میں نے بولا چٹھی آئی ہے, میں نے اشرف علی تھانوی کو جاہل کہہ دیا, اس سے کچھ لوگوں کو برا لگ گیا ہے. تو میں کسی کا دل توڑنا نہیں چاہتا. میں وہ میرے الفاظ واپس لیتا ہوں. میں اشرف علی صاحب تھانوی کو جاہل نہیں کہوں گا. کیوں؟ اشرف علی تھانوی کو جاہل کہنا یہ جاہلوں کی شان میں گستاخی ہے. کیونکہ اشرف علی تھانوی جاہل نہیں تھا, اجہل تھا. اور پھر میں نے اس کا میری وہ کتاب پڑھی ہم نے اشرف علی تھانوی کی علمی فضائل. بالکل چوپٹ تھا, کچھ نہیں آتا, نماز یہی کتاب ہے بیٹا, صفحہ نمبر 81 محفوظ نمبر 147. اب پڑھ. اچھا جا کے اس کا مدد کرو, اس کی کتاب پکڑ کر کھڑے ہو جاؤ, آپ بھی کھڑے ہو جاؤ. یا پانی تو پلاؤ بھائی, گولے لاؤ. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اس دور کے کتب ارشاد اور مجدد تھے, لیکن مجدد کے لیے ضروری نہیں کہ سارا تجدیدی کام اسی کے ہاتھ پر ظاہر ہو, بلکہ اس کے آدمیوں کے ذریعے جو کام ہو وہ سب بھی بالواسطہ اسی کا ہے. جس طرح خلفائے راشدین بالخصوص حضرت شیخین کا کام بالحقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے. یعنی کیا بولتا ہے کہ یہ میرے تبلیغ جماعت کے جتنے بھی مبلغ ہیں نا, یہ جھولے والے ہیں, بڑے بھائی کا کرتا, چھوٹے بھائی کا پیجامہ, برموڈا, کیا ٹکلو, یہ کیا بولتا ہے کہ یہ رشید احمد گنگوہی کا ادھورا کام پورا کر رہے ہیں. اب رشید احمد گنگوہی اور تھانوی کا کام کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں. پہلے ایک بات بتاؤ, آپ لوگ محرم میں پانی کی سبیل لگاتے ہو, 11ویں میں گوشت پاک کی نیاز بناتے ہو, سب بناتے ہو. یہ لوگ کیا بولتے ہیں؟ شرک ہے. کیا ہے؟ بدعت ہے. کیا بولے؟ بدعت نہیں بولے, بدعت. ہم کہتے ہیں وارے تیری جہالت کی شدت. اب آپ نیاز کھانے جاتے ہو نا, یا کبھی مجلس میں گئے, آج کی مجلس ہے اور سمجھو مجلس پوری ہوئی اور آپ کو افلاطون کی ایک پیکٹ دیا جائے, اور دیا نہیں دے گا, انہیں میں مثال دے رہا ہوں. پھر وہ انتظام والوں کے گلے مت پڑنا کہ ہمدانی صاحب نے کہا لاؤ افلاطون, لاؤ افلاطون. دیکھو یہ مسئلہ فقہ کا مسئلہ آپ کو بتاؤں گا. آپ کو سب کو ایک ایک افلاطون ملا, برابر. یہ آپ کو ایک ایک افلاطون ملا, یہ کیا تھا, کیا ہے شرن. دیکھو مولانا صاحب بیٹھے ہوئے, مفتی صاحب ہے, یہ شرن ہبہ ہے, تملیغ نہیں ہے. کیا ہے؟ ہبہ. تملیغ یعنی کہ مالک ہی نہیں ہے. اس کو آپ کو صرف کھانے کے لیے دیا گیا ہے, اس نیت سے دیا گیا ہے کہ آپ کھائیں گے, اپنے اہل و عیال کو کھلائیں گے, دوست احباب کو کھلائیں گے, کہ بیچ نہیں سکتے. آپ کو مثال دوں,
اور ایک مولانا سے مسئلہ پوچھتا ہوں. چلو آج مولانا سے بھی کچھ مسئلے سیکھ لیں ہم لوگ. اتنا بڑا دلیل کر آگے بیٹھا ہے تو مجھ کو بھی سیکھنے کو ملے گا نا. کیا نام کیا ہے؟ سید طیب. اور یہ زور سے بولنا بھوکھا جائے. جاوید. اب جاوید اور سید صاحب دونوں بازو بازو میں رہتے تھے اور اتفاق سے سید صاحب برا نہیں لگا نا کوئی مثال. سید صاحب کی فیملی رہتی تھی بریلی شریف. ان کی فیملی بریلی شریف میکے گئی ہوئی تھی. چھٹیاں سے بچوں کو لے کر ان کی جوزہ گئی ہوئی تھی. یہ اکیلے رہتے تھے اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ان کو ہائی لیول کا ڈائبٹیز تھا. اور یہ جاوید افلاطون کا دیوانہ تھا. دونوں کو ایک ایک افلاطون ملا. یہ دونوں جا رہے تھے. جاوید سوچتا ہے کہ یار سید صاحب کے تو گھر پہ کوئی نہیں ہے اور سید صاحب کو تو ہائیلی شوگر ہے, یہ تو کھائیں گے نہیں, ان کو پٹا لوں. تو کہتا ہے سید صاحب افلاطون بیچنا ہے. تو سید صاحب یہ موڈ میں تھے. ہاں بیچنا ہے, کیا دے گا؟ تو بولا سید صاحب 15 روپیہ دوں گا. آپ جانا چاہیں 15 روپے تو ممبئی میں بھی نہیں ملتا, 20 میں چاہیے. تو کہ لاؤ 20 میں. سید صاحب نے اس کو 20 روپے میں بیچا. یہ جائز ہے؟ نہیں, یہ بیچنا جائز کیوں کہ ان کو جو مٹھائی دی گئی تھی اس اعتماد کے ساتھ دی جائے تھی. ہبا کی گئی تھی. کیا کی گئی تھی؟ ہبا کی گئی تھی کہ یہ کھائیں گے, اپنے اہل و عیال کو کھلائیں گے, دوست احباب کو. اس کے بجائے انہوں نے بیچ دیا. تو کہنا یہ ہے کہ جس نیت سے تم کو چیز دے دی گئی ہے اس کو اسی طرح استعمال کرنا ہے. برابر. اب 2 آدمی یہ ہے. بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ یونس رضا. ماشاء اللہ. تمہارا نام؟ یہ اشفاق و یونس رضا بازار میں کھڑے ہوئے تھے. خوب دھوپ تھی تو وہاں آئس کریم کی دکان تھی. یونس رضا نے کیا کرا, 50 کی نوٹ نکالی, آئس کریم کا کپ لیا اور کھا گیا. اور اس نے کیا کرا, کیا نام؟ اشفاق نے کیا کرا معلوم ہے؟ 50 کی نوٹ نکالی, چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے گٹر میں ڈال دیے. دونوں صورت میں دونوں کی جیب میں سے 50 روپے کم ہوئے. لیکن یونس بھائی کا 50 روپیہ کم ہونا سرنجائز اور ان کا 50 روپیہ کم ہونا سرن حرام. کیوں کہ انہوں نے اللہ کی ایک نعمت کو ضائع کیا. اب مسئلہ سمجھ گئے؟ اب آؤ میں آپ کو ایک عبادت دکھاتا ہوں. وہ نکالو لال والی. ہاں یہ ہے, اس کا پٹا اتارو, پاجامہ اتارو, اس کا کھڑے ہو جاؤ. کتاب کا نام ہے کمالات اشرفیہ. اشرف علی تھانوی کے ملفوظات کا مجموعہ. شائع کرنے والے ہیں مکتبہ تالیفات اشرفیہ, تھانہ بھون, ضلع مظفر نگر, یو پی. پیج نمبر نکالو 152. نیچے ایک صاحب نے سوال کیا کہ اگر 11ویں کی مٹھائی آئی تو کیا کرے؟ فرمایا لے کر کہیں دفن کر دے. لے کر اور رد کرنے میں عوام کے اشتعال کا اندیشہ ہے. تو تھانوی کیا بولتا ہے کہ تم بیٹھے ہوئے ہو اور سمجھو کہ یہ ہمارا ناظم بھائی مٹھائی تقسیم کرنے کے لیے نکلا ہے. لو بھائی مٹھائی لو رفراد. اور ایک معاملہ ہوتا ہے میں مٹھائی نہیں کر رہا ہوں, آج مارے کا تو مسعود آیا کیوں؟ تو تھانوی کیا بولتا ہے کہ تم کو کوئی 11ویں کی مٹھائی دینے تو نہ مت کہنا, نہیں تو جھگڑا اشتعال ہو جائے گا, جھگڑا ہو جائے گا. تم لے لو لیکن کھاؤ مت. کیا کرو؟ کیا کرو؟ پھر کیا کرو؟ دفن کر لو.
اب دفن کر دو کا ترجمہ مطلب کتنا سیریس ہے وہ میں آپ کو سمجھاؤں؟ جی یونس بھائی آپ ادھر کے رہنے والے ہو؟ ہم آکھولا تقریر کرنے گئے تو یونس بھائی نے ہم کو دعوت دی کہ حضرت میں دعوت نہیں لوں گا بھائی آپ لڑنا مت ہو، میں آکھولا ہوں گا تو میرے سمجھا حمدانی صاحب ابھی ایڈوانس میں اپنی دعوت فکس کر رہے ہیں۔ آکھولا میں ہم تقریر کرنے کے لیے یونس بھائی نے کہا کہ حضرت آپ سے ملاقات ہوئی تھی ماشاءاللہ بہت مزہ آیا، تو حضرت کل دوپہر کی دعوت میرے گھر پہ اور آپ کو بھی دعوت ہے، مولانا مفتی صاحب مصباحی صاحب کو بھی ہے، مولانا عتیق الرحمان کو بھی ہے، مولانا ان کو بھی ہے، 10-15 کو میں نے دعوت دی آپ کو ضرور آنا ہے۔ تو میں نے بولا انشاءاللہ ضرور آؤں گا۔ کتنے بجے آؤں؟ تو میں نے بولا ایک کام کرنا ہے، 1:15 بجے اذان ہوتی ہے، 1:30 بجے نماز پڑھ کے کھایا 2 بجے آ جانا۔ تو بولے 2 بجے آؤں گا۔ یونس بھائی نے تو گھر پہ تیاری کی، بیگم کو کہا حیدرآبادی بریانی بنانا ہائی کلاس، اور 10-15 آدمی ہوں گے، ہو سکتے ہیں کہ 2-4 زیادہ پہ تھے۔ بیگم نے کہا آپ کیوں میرے سرتاج آپ فکر کرتے ہو، 20 کے بجائے 30 کو لانا نا، میں بیٹھی ہوں نا کھلانے والی، میں اتنا زیادہ پکاؤں گی، آپ فکر مت کرنا۔ 2-4 مہمان آ گئے ہوں حمدانی صاحب کو ملنے کے لیے ادھر ادھر سے، تو اس کو پھر یونس بھائی تو پاور میں آ گیا نا، بیگم کا پاور جو کم پاور ہوا میں اڑنے لگتا ہے، معلوم ہے یار۔ اکبر الہ آبادی لکھا ہے، اکبر کبھی ڈرے نہیں دشمن کی فوج سے، لیکن کبھی ڈرے ہیں تو بی بی کی نوٹ سے۔ بیوی سے ڈرتا بھی بہت ہے آدمی یار۔ مت ڈرو، اللہ کے سوا کسی سے مت ڈرو، بیوی کا حق پورا کرو، مت ڈرو۔ اس سمے بیوی کو مارو بھی مت کبھی۔ حدیث میں سرکار فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنی بیوی کو مارتے ہیں اللہ اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے۔ بیوی کو اس کا حق دو، ماں باپ کو اس کا حق دو۔ لیکن یونس بھائی کا تو بیوی نے کہا نا، تو پاورفل اتھارٹی ہو گیا نا، پاور میں آ گیا، بولا چلا گھر پہ لے کے نکلا، تو بیگم کو فون کیا کہ دیکھو 27 آدمی ہوئے ہیں۔ ارے آپ فکر کیوں کرتے ہو، آ جاؤ لے کے۔ یونس بھائی گھر پہ پہنچے، سب کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا، اندر میں بیگم کو کہا بیگم مہمان آ گئے، تو بیگم تو رو رہی تھی۔ ابھی فون کیا، بولے کیا بتاؤں، آپ کو لینڈ لائن میں آپ کا فون آیا تھا، تو فون لینے کے لیے آئی، باورچی کھانا کھلا تھا، ایک کتا اندر میں آ گیا، ٹانگ اونچی کر کے بریانی کے پتیلے میں شوب کر دیا۔ کیا کر دیا؟ تو یونس بھائی کے بھی آنسو نکل پڑے، بیوی تو روتی تھی، یونس بھائی کے بھی آگا وہ کیا کھلاؤں گا۔ مولانا سے کہا، انہوں نے کہا کہ کیا ہے یونس بھائی، حمدانی صاحب سادہ آدمی ہے، کوئی بات نہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ پوزیشن ہوا ہے، چائے بسکٹ وغیرہ چائے کھا لیتے ہیں۔ اب میں آپ سے سوال پوچھاتا ہوں کہ اس بریانی کے پتیلے میں 4 ٹانگ والے نے شو کر دیا، یونس بھائی کھائیں گے؟ اس کی بیوی کھائے گی؟ مہمان کو کھلائیں گے؟ کوئی اللہ کے نام پہ دے دے اس کو دیں گے؟ کیا کریں گے؟ نہیں، دفن نہیں کریں گے، کتے کو کھلا دیں گے، اور تجھ کھا جا، تو موتا ہے تجھ کھا جا۔ لیکن ان کے سمجھ لو کہ یونس بھائی کے 5 سال کا لڑکا تھا، اس کے ہاتھ میں ٹک 20 زہر کی بوتل تھی، اور اس نے وہ اس میں ڈال دی، تو اب یونس بھائی کچھ بھی نہیں کھائے گا، کسی کو کھلائے گا بھی نہیں، اس کو دفن کیوں؟ کہ یہ انسان تو کیا جانور کو کھلانے، کتے کو بھی نہیں ڈالے گا، ڈالو گے کہ یہ زہر والی بریانی کتے کو کھلائیں گے، کتا بیچارہ مر جائے گا، اللہ کا گنہگار ہوگا۔ تو ثابت ہوا کہ جو چیز نہ آدمی کھا سکے نہ جانور پہ کھلانے کے قابل ہے، اس کو ہی دفن کیا جاتا ہے۔ تو اشرف علی تھانوی کہہ رہتا ہے کہ 11ویں کی مٹھائی کو زمین میں دفن کر دو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مٹھائی انسان کیا جانور کے کھانے کے قابل نہیں۔ دیکھا ان کا عقیدہ؟ 11ویں کی مٹھائی ہم اہتمام سے بناتے ہیں نا، حتی الامکان تو مسلمان کندوئی سے لیتے ہیں یا گھر میں ہی جردہ وغیرہ بنا لیتے ہیں،
اس کو کیا فتویٰ دیتے ہیں؟ زمین میں بھائی وہ نکالو فتاوی رشیدیہ. ہاں اس کا پیج نمبر 575 575 نکالو ہے. ارے حضرت آپ کیا پڑھتے ہو؟ نول کتھا پڑھتے ہو؟ کیا پڑھتے ہو؟ اپنا کتاب تو دکھاؤ کیا ہے. کتاب کا نام ہے تذکرۃ الرشید فتاوی رشیدیہ. مولوی رشید احمد گنگوہی کے فتاوے کا مجموعہ شائع کرنے والے مکتبہ دانش دیوبند. پیج نمبر 575. برابر. آپ کو کتاب دیکھنا ہے، دیکھنا ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں. کھڑے ہو جاؤ. تو یہ ہمارا ایک دوسرا ایڈوکیٹ مل گیا ہم کو. دیکھو سوال ہندو ملا 575 لیفٹ سائڈ میں آئے گا. دیکھو ہندو تہوار ہولی یا دیوالی میں اپنے استادوں، حاکموں، نوکر مسلمان کو کچھ کھیرے یا پوری یا اور کوئی کھانا بطور تحفہ دیتے ہیں. اس کا لینا اور کھانا استاد و حاکم نوکر مسلمان کو درست ہے یا نہیں؟ جواب درست ہے. آپ فیصلہ کرو. 11ویں کی مٹھائی تو آپ تو کیا آپ جانور کو بھی نہیں کھلا سکتے، زمین میں دفن کر دو. اور ہندو کی ہولی دیوالی کی مٹھائی، اس میں تو یہ لوگ مادر ہند کا ویرت جل ڈالتے ہیں نا. کس کا؟ مادر ہند کا ویرت جل وہ ڈالتے ہیں نا. وہ مٹھائی کھاؤ، کوئی حرج نہیں. یہ مسلمان کی بولی ہے. چلو چھوڑو. آپ کو ایک بات بتاؤں، یہاں کے امام صاحب کون ہیں؟ آپ جا کھڑے ہو جائے. آپ کا اس میں شریف شمشاد احمد برکاتی. ماشاء اللہ شمشاد علی برکاتی صاحب. آپ کے پاس ایک آدمی آیا کہ حضرت بس دیکھو یہ لوگ بولتے ہیں آپ کی دعا سے اپنا دیسی کا کام شروع ہونے والا ہے، دیسی دارو کا. دیکھو آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. اور ایس پی سے بات کر لی ہے، پی آئی سے بھی بات ہو گئی ہے، سیکشن پہ ہو گیا ہے. لیکن حضرت پھر بھی ان لوگوں کا کیا بھروسہ ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کل جمعہ کے بعد ہے نا اس کا اوپننگ ہے. آپ جائیں گے؟ دعا کرنے کے لیے جائیں گے. جائیں گے؟ ارے دھندا کرتا ہے، مجھے بلا رہا ہے. یہ بولو گا میں تو نہیں آؤں گا. تو باندھ کر اللہ سے ڈر، مردود دیسی شراب کا دھندا چالو کرتا ہے اور مجھے دعوت دینے آیا ہے. یہ بولو گا. یا اگر کوئی چمک چلوا جاوے اور کہا کہ حضرت بمبئی سے نہ ادھر کیا لائے ہوں فلاں جگہ کوارٹر رکھا ہے، لیکن کیا ہے کہ پولیس کا ڈر رکھتا ہے، پکڑ جاتا ہے، تو حضرت کوئی تعویذ دے دو نہیں حفاظت کا. آپ دیں گے تعویذ؟ آپ دیں گے؟ ارے تم دو گے؟ ارے تعویذ تو کیا تم کو خالی ایسا بولے گی کہ بھائی دعا کر دو تو تم دعا بھی نہیں کرو گے نا. لاؤ حکایت سے اولیاء لاؤ. آئیے لاؤ. اب حضرت عبارت بھی آپ پڑھ دو نا، آپ کا تو سب کو بھروسہ ہے. دیکھو کتاب کا نام ہے حکایت اولیاء یعنی ارواح ثلاثہ. شائع کرنے والے ہیں نعیمیہ بک ڈپو دیوبند ہے نا. حکایت نمبر 302 یہ پڑھو. اچھا یہ حکایت اولیاء کا لکھنے والا ہے مولوی اشرف علی تھانوی. کوئی ٹپوری کی لکھی ہوئی نہیں ہے. وہاں بڑوں کا بڑا بھائی ہے. کیا ہے؟ ٹپوری نہیں ہے، بھائی ہے وہاں بڑوں کا. حکایت نمبر 302
فرمایا کہ میرٹھ مکتبہ مشتبہ میرٹھ مکتبہ مشتبہ میں ایک ہی جگہ پر مولانا یعقوب نانوتوی اور مولانا قاسم نانوتوی ٹھہرے ہوئے تھے، لیکن مولانا قاسم نانوتوی تو نیچے کے درجے میں تھے اور مولانا یعقوب اوپر کی منزل میں تھے۔ ایک رنڈی اپنے ساتھ ایک لڑکی کو لائی اور سیدھی مولانا قاسم نانوتوی کے پاس پہنچی، کیوں کہ وہ مشہور تھے اور کسی نے ان کا نام بتا دیا تھا۔ مولانا نے پوچھا کیا ہے؟ تو رنڈی کہتی ہے کہ حضرت یہ میری چھوکری ہے، اسی پہ میری کمائی ہے، گزر بسر اسی پہ ہوتی ہے، ایک عرصے سے بیمار چلی آتی ہے، دھندا بند ہے، فیکٹری بند ہے، مشینری ڈیفیکٹ ہو گئی ہے، فیکٹری بند۔ تو حضرت آپ دعا یا تعویذ کر دیجئے۔ تو حضرت نے سوچا کہ اس کو اگر میں تعویذ دیتا ہوں نا تو سالا میرا بھوڑا ہو جائے گا، کہ رنڈی کا دھندا چالو کرنے کے لیے تعویذ دیا۔ تو حضرت نے سوچا کہ نہ تو میری وضع میں فرق آئے، نہ تو اس بیچاری کی دل سکنی ہو۔ دیکھو چھمک چھلو کی دل سکنی نہیں کرنی، اور نبی کی شان میں گستاخیاں کر کے کروڑوں مسلمان کی دل سکنی کی، اس کی پرواہ نہیں، لیکن چھمک چھلو کی دل سکنی نہیں کرنی۔ فرمایا اوپر ایک بزرگ ٹھہرے ہوئے اس کے پاس چلی جا۔ وہ اوپر گئی، مولانا یعقوب نے پوچھا کیا ہے؟ تو کہتی ہے کہ حضور یہ میری چھوکری ہے، ایک عرصے سے بیمار ہے، اسی پہ میری گزر اوقات ہے، آپ 2000 تعویذ کر دیجئے۔ تو حضرت نے نہ جانے اسے تعویذ دیا یا دعا کر دی، دونوں لکھا ہے نا، دعا کر دی، اور اسے روانہ کر دیا۔ اور پھر نیچے آئے اور کہتے ہیں کسی نے اس کو اوپر بھیجا تھا؟ اور فرمایا اپنے تقویٰ کی تو اس قدر حفاظت، اور میرے پاس خلوت میں ایک بارداری عورت کو بھیج دیا، وہ کیا ہے ابھی دھندا چالو کرنا چاہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ پھر لکھا ہے خدا کے فضل سے، لکھا ہے نا، خدا کے فضل سے اس کی چھوکری کو آرام ہو گیا، تو وہ شکریہ میں مٹھائی لائی اور سیدھی مولانا یعقوب کے پاس اوپر چلی گئی۔ مولانا یعقوب نے پوچھا کیا ہے؟ تو کہا کہ حضور آپ کی دعا سے میری چھوکری اچھی ہو گئی، یعنی دھندا چالو ہو گیا نا۔ اب رنڈی کا دھندا کیا تسبیح پڑھنے کا ہوتا ہے، وہ سپارہ بناتی ہے، علی بے سکھاتی ہے، کیا رنڈی کا دھندا تو منہ کالا کرنے کا ہوتا ہے۔ تو حضور آپ کی دعا سے میری چھوکری کو آرام ہو گیا، شکریہ میں مٹھائی لائی ہوں۔ اچھا وہ رکھ دو۔ پھر نیچے آ کے فرمایا حرام کی کمائی کی ہے، اس کا کھانا جائز نہیں ہے، مساکین کا حق ہے، اغنیا مالدار نہ کھاوے، لیکن 11ویں کی مٹھائی تو جانور بھی نہ کھاوے۔ اور پھر لکھا ہے جس کا جی چاہے کھائے۔ رنڈی کا دھندا چالو کرنے کے لیے یہ لوگ تعویذ دیتے ہیں، دیکھو اور رنڈی کا دھندا چالو ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ آمدنی ہو گئی نا، دکھائی کی آمدنی ہوتی ہے، چھت میں سے روپیے گرتے ہیں، یوں نہیں روپیے گرتے ہیں، کوئی نہ کوئی آتا ہے دل پھینک آ جاتا ہے، دل پھینک آتا ہے، منہ کالا کرتا ہے، پیسے دے کے جاتا ہے نا، اسی کمائی کی مٹھائی لے کر ان بابروں کے پاس گئے تو کہتا ہے جس کا جی چاہے کھائے، مالدار نہ کھائے، غریب کھائے۔ تو 11ویں کی مٹھائی انسان تو کیا جانور بھی نہ کھائے۔ تو حضرت میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، لائیے ہو گیا پورا ہو گئی، پوری ہو گئی۔ ہاں حضرت نے شریعت طریقہ، اب اس کو تو کیا ہے کہ یہ لوگ میری بات سنو، وہابی مولوی کی تبلیغ والے کتنے مانتے ہیں معلوم ہے؟ اگر ان کا وہابی مولوی بیٹھے بیٹھے بات بھی مارے گا نا تو کہیں گا ہاں مجھ کو عمر کی خوشبو آ رہی ہے۔ دیکھنا ہے نہیں، میں پروف سے بول رہا ہوں، لاؤ بیٹھی جیور لاؤ۔
छठी जिल्द में तबरुकात का बयान निकालो और तज़किरतुल खलील निकालो। कितने पेज है? छठी जिल्द निकाला तबरुकात का। एक मिनट ठहरो। अब देखो 12वीं शरीफ आती है, 12वीं शरीफ, तो हम लोग हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक की ज़ियारत करते हैं कि नहीं करते? कहीं जुबा शरीफ होता है, नागौर शरीफ में है तो हम लोग वहाँ जाते हैं तो वहाँ भी ज़ियारत करते हैं, करते हैं कि नहीं करते? तो इसको अशरफ अली थानवी कहता है कि ये ज़ियारत करने के लिए औरतें भी आते हैं, बोलना चाहिए। और जमा होने में बहुत खराबियाँ हैं। मिली इबारत? छठी जिल्द मिले इबारत। अरे भाई दे दो, अरे यार मैं लाओ ये तुम्हारा काम नहीं, लाओ। छठी जिल्द कहाँ पूरी हुई? छठी जिल्द ये छठा हिस्सा पेरिस कहाँ से निकलते हो? बोलो। कहीं कहीं जुब्बा शरीफ और मुँह मुबारक शरीफ पढ़ो। मुँह शरीफ पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या किसी और बुजुर्ग का मशहूर है। इसकी ज़ियारत के लिए तो इसी जगह जमा होते हैं या उन लोगों को घरों में बुलाकर ज़ियारत करते हैं, और ज़ियारत करने वालों में औरतें भी होती हैं। अव्वल तो हर जगह इन तबरुकात की सनद नहीं, और अगर सनद भी हो तब भी जमा होने में बहुत खराबियाँ हैं। ज़ियारत नहीं करनी किसी जुब्बा शरीफ की, हैं? लाओ बड़ा ने काथिया लाओ, देखो ऊपर पर ये कौन सी है? में सुबह शादी के वक्त जमा होते हैं ना, हुजूर की विलादत के वक्त सलात व सलाम पढ़ते हैं, बाल मुबारक की ज़ियारत करते हैं। ये लोग लिखते हैं कि 12वीं शरीफ के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त जमा होना, सलात व सलाम पढ़ना और विलादत का जश्न मनाना ये कृष्ण जन्म मनाने के बराबर है। यहाँ से इबारत किताब का नाम पढ़ाओ, बड़ा ने कहा दिया रशीद अहमद गंगोई। किताब का नाम है मुसन्निफ मौलवी रशीद अहमद गंगोई। इबारत है, या ये वजह है कि रूह पाक अलैहिस्सलाम की आलम अरवा से आलम शहादा में तशरीफ़ लाए, इसकी ताज़ीम को क़याम है। तो क़याम वाने के सलाम पढ़ते हैं ना, हम लोग क्या कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, हुजूर की विलादत का वक्त है, तो हुजूर की तशरीफ़ आवरी की ताज़ीम के लिए हम खड़े होकर सुबह शादी के बाद सलाम पढ़ते हैं। हाँ फिर ताज़ीम को क़याम है, तो ये भी महाज हिमाकत है। हिमाकत है, बेवकूफ़ी है। क्या बोलते हो? ताज़ीम के लिए खड़ा होना हिमाकत बेवकूफ़ी है। फिर आगे क्या लिखता है? क्योंकि इस वजह में क़याम करना वक्त वक़्त विलादत शरीफा के होना चाहिए। अब हर रोज़ कौन सी विलादत मुकर्रर होती है, बस ये हर रोज़ इआदा विलादत का तो मिस्ल हुनूद के है, जो सांग कन्हैया की विलादत का हर साल करते हैं। देखो या मिस्ल रवाफिस के बस हो गया। देखो ये क्या बोलता है कि मिसले सांग कन्हैया की है, यानी कि हर साल मिलाद शरीफ का बयान के वक्त सलात व सलाम के लिए खड़ा होना ये कृष्ण जन्म मनाने के बराबर है। और
تبرکات کی زیارت کے لیے جمع ہونے میں مرد عورتیں سب جمع ہوتے ہیں نا، اور بہت سی خرابیاں ہیں، برابر ہے نا. پہلے تو اس کی سند نہیں ہے، اور اگر سند ہے تو بھی اس میں بہت خرابیاں ہیں، برابر ہے نا. کس کے لیے؟ حضور کا جبہ سر، بال مبارک اور بزرگان دے لیں. آپ الیاس کاندھلوی کے جو نانا تھے مولوی مظفر حسین کاندھلوی، ان کی بیٹی تھی مولوی امت الرحمان. کیا نام تھا؟ بی امت الرحمان. اس کا ایک واقعہ لکھا ہے، یعنی کہ مولوی تبلیغ جماعت کے بانی مولوی الیاس کاندھلوی کی نانی، اس کو یہ لوگ سب بی امی کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ اور ہم نے تو ان کا بہت مطالعہ کیا. اس کے جتنے بھی اکابر بڑے مرے ہیں سب کو انتقال کے وقت وال ڈھیلا ہو جاتا تھا اور نجاستوں میں لت پت رہتے تھے. تو بی امی کو بھی یہ تکلیف ہو گئی. کیا ہو گئی بھائی؟ پڑھ لو گے عبارت؟ اردو پڑھ لو گے؟ اردو پڑھ لو گے بھائی؟ آپ آ جاؤ مولانا، آپ آ جاؤ. یہ بی امی، دیکھو بی امی کی عمر ذرا مائک کھڑے ہو جاؤ. مائک آپ کتاب حضرت مائک چھوڑ دیجئے، آپ مائک چھوڑ دیجئے. بی امی کی عمر طویل ہوئی اور حضرت آپ اسپیڈ سے پڑھ رہے ہو، دھیمی گتی کے سماچار. بی امی کی عمر طویل ہوئی اور انہوں نے نواسوں کی اولاد کو بھی دیکھا. یعنی بی امی کی عمر طویل ہوئی، یعنی کہ بی امی کی عمر بہت بڑی ہوئی، اتنی بڑی ہوئی کہ انہوں نے نواسوں کی اولاد کو بھی دیکھا. آخر عمر میں بصارت اور چلنے پھرنے سے معذور ہو گئی. یعنی کہ اس کی زندگی کے آخری دنوں میں وہ اندھی بھی ہو گئی تھی اور لولی لنگڑی بھی ہو گئی تھی، چلنے پھرنے سے معذور ہو گئی. چلو پھر اور مرض الموت میں 3 سال کامل صاحب فراش رہی. اور جس بیماری میں اس کا انتقال ہوا، مری، اس میں وہ 3 سال تک بستر میں پڑی رہی. کتنے بار؟ مرتیو سیاح پر 3 سال تک پڑی رہی. کتنے سال تک؟ اب اس کو بیماری کیا تھی وہ بھی سنو. مگر نہ قلبی و لسانی ذکر اللہ میں فرق آیا اور نہ صبر و رضا برقضا میں کبھی لائی ہوئی. میں کمی لاحق ہوئی. وہ کیا ہوتا ہے کہ اتنی تکلیفیں بھوگتی بھی امی نے، لیکن ہر وقت وہ زبان سے اللہ کا ذکر کرتی رہی اور جو ہوا ہے اس پہ صبر کرتی رہی. جس مریض کو 3 سال مرض اسال میں مرض اسال، اس کو مرض اسال سمجھے؟ مرض اسال انگریزی میں اس کو ڈائریا بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ اب سمجھے؟ اس کا وال کھل جاتا ہے، وال بندر نہیں ہوتا، سمجھے؟ تو وہ چالو جو رہتا ہے. اب بی امی ایک تو اندھی ایک تو لولی لنگڑی، اس کو بار بار اٹھا کر لیٹرین میں لے جانا، اس کو ہنگانا متوانا، یہ ایک بہت مشکل کام تھا نا. تو یہ لوگ تھک گئے تھے. کیا تھک گئے تھے؟ بی امی کو ہنگا آ گئے. انہوں نے کیا کرا کہ بڑے بڑے پوترے، بڑے بڑے گودریاں بی امی کے نیچے رکھ دی تھی، اور اسی میں بی امی کا مال مسالہ جمع ہوتا ہے. پھر کیا ہوا؟ اسی حالت میں بی امی مر گئی، لاپاکی کی حالت میں. تو اب کیا ہوا دیکھو، جس مریض کو کامل اس طرح گزرے، مرض اسال میں گزرے، اس طرح گزرے کہ کروٹ بدلنا بھی دشوار ہو. اس کے متعلق یہ خیال بے موقع نہ تھا کہ بستر کی بدبو دھوبی کے یہاں بھی نہ. ہاں بولے کہ بی امی کا 3 سال تک مال مسالہ
جس بسترے میں جمع ہوا تھا بی امی کا گو، وہ گو والا ان کا بسترا، ان کی گودری کے لیے ہم لوگ یہ سوچتے تھے کہ یہ بی امی کے گو والی گودری کو ہم دھوبی کے یہاں دیں گے تو بھی اس کی بدبو نہیں جائے گی، لیکن واہ واہ وہ آبرے کی نانی کا گو تھا۔ سنو تو صحیح کتاب دیکھو، میں کچھ نہیں کہتا، کتاب پہ رہی۔ ہاں پھر مگر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ غسل کے لیے چارپائی سے اترنے پر پوترے نکالے، پوترے بنے جو نیچے جو گودریاں رکھی جاتی تھی نا وہ نکالے، جو نیچے رکھ دیے جاتے تھے تو ان میں بدبو کی جگہ خوشبو۔ اور دیکھو اشرف علی تھانوی لکھتا ہے کہ تبرکات کی بوئے مبارک کی زیارت کے لیے عورتیں جمع ہوتی تھیں، یہاں بی امی کی گو کا دیدار کرنے عورتیں بھی آئیں، دیکھو تو ان میں بدبو کی جگہ خوشبو اور ایسی نرالی مہاکا، اس کے گو میں ایسی مہک تھی کہ ہر ایک مرد عورت سونگتا تھا ایک دوسرے، واہ بی امی کا گو، نانی ماں کا گو، کیسی خوشبو ہے، کیسی مہک ہے۔ سنا ابھی سنو، ایسی نرالی مہک ہوتی تھی کہ ایک دوسرے کو سنگھاتا اور ہر مرد و عورت تعجب کرتا تھا، چنانچہ بغیر بھلائے اس کو قبر بنا کر رکھ لیا گیا۔ بی اما کا گو والا کپڑا، یہ وابروں کا تبرک، کس کا تبرک؟ اور ہمارا تبرک گوشت پاک کے بازار کی چادر، ہمارا تبرک غریب نواز کے بازار کی تبرک، اور وابروں کا تبرک نانی ماں کا گو والا پوترا۔ ان سے بچو۔ ابھی تو یہ مسجد ہے، یہ لوگ تھے نا گے تھے، کیا تھے گے، سمجھے نا، سجاتی سبند رکھنے والے، اور بے شرم ایسے ہیں کہ یہ مولوی آپس میں شادی کرتے تھے نا۔ داڑھی والی دلہن میری ایک کتاب آئی ہے، اس میں آپ پڑھنا، ان کو شرم نہیں ہے یار کہ ایک مولانا داڑھی والی کو دلہن بناوے یار، وہ داڑھی والا کیسا لگتا ہوگا گھونگھٹ میں، منہ پہ لپسٹک لگی ہوگی، ناک کان میں بالیاں، ہاتھ میں اور ساتھ میں لمبی لمبی داڑھی، لال چندری، کیسا کہ کمبل۔ رشید احمد گنگوئی اور قاسم نانوتوی کو ایسے خواب آتے تھے کہ دونوں کا نکاح ہوا اور آپس میں ایک دوسرے کو، جس طرح مرد کو عورت سے اور عورت کو مرد سے فائدہ ہوتا ہے نا، اس کو فائدہ ہوا۔ میں تو بولتا ہوں کمبخت یہ خواب دیکھ کر نیا ضرور ہوگا۔ چلو ان سے بچو، بس مسلک اعلیٰ حضرت کو پکڑ لو، اور مسلک اعلیٰ حضرت میں تم کو پختگی دینے کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے سید عبدالقادر جیلانی میاں ان کو مضبوط سے بولنا، باپو کو چھوڑنا نہیں، رکھنے کا باپو نہیں، تم دھکا مارو گے نا تو بھی ہم نہیں جائیں گے، ہم تو تمہارے سے صفت ہو رہے علیہ رسول کے دعوت۔ اور اعلیٰ حضرت نے تو یہی دعا کی ہے کہ دو جہاں میں، خالی دنیا نہیں آخرت میں، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آدھے رسول مقتدا کے واسطے۔ تو اب بولو، آپ میں سے کوئی کبھی غلطی سے بھی تبلیغ جماعت کے اجتماع میں گیا ہے؟ دیکھو گیا ہو، دیکھو میں نے بھی توبہ کی ہے۔ یہ مولانا 7 سال تک دیوبند میں امام تھا، پکا وہابی تھا۔ کس نے توبہ کرائی؟ آپ کے ہاتھ پر 2010 میں توبہ کیا، اور آج میرے ہاتھ سے توبہ کی، آپ کے ہاتھ پر توبہ کیا، اور 2010 اور آج یہ وہابیوں کے لیے درد سر بن گیا ہے۔ تو کیا ہے، اگر کوئی غلطی سے بھی اجتماع میں چلا گیا ہو تو توبہ کر دو، اور آج کے بعد طے کرو کہ ہم ہمارے کسی رشتہ دار کو تبلیغ جماعت کے اجتماع میں نہیں جانے دیں گے، بلکہ کوشش یہ رہے گی کہ ان وہابروں کو مار کر بھگائیں گے۔ اور ہمیشہ ایک ہی دعا کرو، اے اللہ تعالیٰ ہمیں مضبوطی کے ساتھ
مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رکھ اور اسی مسلک برحق پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہتے ہوئے مدینہ طیبہ میں ایمان کی موت نصیب فرما اور مدینہ طیبہ کی مقدس سرزمین میں دفن ہونے کی سعادت نصیب فرما۔ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت اگر کی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ قرآن شریف ایک ہاتھ میں رکھ رہا، قرآن کی بات مانو گا کہ وابی کی بات؟ یہ وابی کا عقیدہ قرآن کا عقیدے کے خلاف ہے، تو جس کا عقیدہ قرآن کے خلاف ہوتا ہے وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ تو جو مسلمان نہیں ہے اس کے پیچھے نماز جائز ہے؟ اس کے ساتھ اپنی بہن بیٹی کا نکاح جائز ہے؟ اس کے ہاتھ کا ذبیحہ جائز ہے؟ نہیں۔ آگے آواز، ان کے ہاتھ کا ذبیحہ مردار کے حکم میں، کس کے حکم میں؟ ان کے ساتھ آپ تجارت بھی نہیں کر سکتے، اور شریعت کا مسئلہ یہ ہے ان کے ساتھ آپ لیون بھی نہیں کر سکتے۔ معاملے کا پروویژن اسٹور ہے نا، تو وہاں سے آپ کریک جیک کا پیکٹ بھی نہیں خرید سکتے۔ ان سے کیوں؟ ہمارا ان سے کوئی جھگڑا نہیں، کوئی دشمنی نہیں، صرف ایک ہی جھگڑا ہے کہ انہوں نے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اور جو سرکار کی شان میں گستاخی کرتا ہے ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن کچھ سلے کلی مولوی اور سلے کلی تنظیم ان وہابیوں سے تعلق رکھتی ہے، وہابی کی ہوٹل میں جا کے چائے پیتے ہیں، اور جیسے ہی ہمارے حضرت مولانا کیا نام مولانا شمشاد نے پکڑا کہ وہابڑے کے ہوتا، ارے مولانا شمشاد آپ تو کھاٹی پیٹی غصہ ہوتے ہو، میں اس کو سمجھاتا ہوں، اس کو سدھارو، ارے جاوے جہنم میں، اس کو سدھارنے کے بدلے تو بگڑ جائے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، کسی وہابی کو سنی بنانے کی کوشش مت کرو، وہابی کو سنی بنانے کی کوشش میں تم خود سلے کلی بن جاؤ گے، بلکہ یہ کوشش کرو کہ کوئی سنی وہابی نہ بنے۔ ایک چابی یاد رکھو، کسی وہابی کو سنی بنانا اس سے لاکھ درجہ بہتر ہے کسی سنی کو وہابی نہ ہونے دینا۔ ہمارا مشن یہی ہے، ایمان کی حفاظت کرو، سنیت میں رہو، اور سنیت میں رہ کر ایمان کی حفاظت کے لیے آسان سے آسان اگر کوئی طریقہ ہے تو مسلک اعلیٰ حضرت کے مضبوط قلعے میں داخل ہو جاؤ، اور مسلک اعلیٰ حضرت کے قلعے کا بہت ہی آسان دروازہ آپ کو مل گیا ہے، جیلانی میاں بابا، وہ دروازے سے مسلک اعلیٰ حضرت کے قلعے میں گھس، بس اسی پہ قائم رہو، وعدہ کرو۔ ایک بات بتاؤ، اے بھائی رومال والے ٹوپی والے، آئے تم کو بولتا، کیا نام ہے تمہارا؟ ویس بھائی، ایک بات بتاؤ، ایک آدمی نے بھر بازار میں تمہارے والد کو تھپڑ مارے، اور 10 دن کے بعد تمہارے گھر پہ نیاز تھی، تو تمہارے والد کو تھپڑ مارنے والے کو تو تم دعوت دو گے؟ اور اگر دی دعوت تو قوم کیا کہے گی؟ یہ نالائق بیٹا ہے، باپ کو تھپڑ مارنے والے کو دعوت دے رہا ہے۔ تو جب باپ کے گستاخی کرنے والے کو ہم دعوت دیتے ہیں تو نالائق کہلاتے ہیں، تو جس پہ ہمارے ماں باپ قربان، ہمارا سب کچھ قربان، ان کی شان میں گستاخی کرنے والا، تم کیا نماز پڑھتے؟ ارے نماز تو مرتد بھی پڑھتے ہیں، اور سرکار کی حدیث پہ میں نے مولانا صاحب کو دیا ہے، جس کی آپ ضرورت پڑا کام کرو، سرکار نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوں گے، ایک بھی مسلمان نہیں ہوگا اس میں، یہی مردود ہوں گے۔ اور وہ حدیث جو سرکار نے ان خبیثوں کی 7 نشانیاں بتائی ہیں، ابھی وقت نہیں ہے، کل ہم نے مالیگاؤں میں بتائی تھی، وہ کیسٹ منگا کے آپ سن لینا، آپ کو یقین آ جائے گا۔ بس آج کے پر فتن دور میں تمام فرائض سے اگر کوئی اہم فرض ہے
تو اپنا ایمان بچاؤ، ایمان بچاؤ۔ ایمان سے لٹیرے الگ الگ شکل میں آ رہے ہیں، کچھ تو ہمارے سنی بن کے بھی آ رہے ہیں۔ ہاں، کہیں ہرا طوطا آ جاتا ہے، کہیں سفید کبوتر آ جاتا ہے، یہ سمجھ، کہیں وہ مناجی آ جاتا ہے، شیعت دے آ جاتا ہے اور تیزی سے پھیل رہے ہیں۔ آپ کو جو کوئی بھی آئے مسلک اعلیٰ حضرت کے ترازو میں تولو، اور اگر آپ کو مسلک اعلیٰ حضرت کے ترازو میں تولنے میں اگر آپ کو ہمدانی میں بھی کوئی چیز کمی نظر آئے نا تو ہمدانی کو بھی لاٹ مار کے پھینک دینا۔ ہمارا رشتہ آپ کے ساتھ صرف ایمان کا رشتہ ہے، اور ایمان کی پہچان مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔